name Boy Scouts and Boy Scouts اور گرلز گائیڈ. تو جی ہم ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. علی اپنی باجی کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا. وہ گرلز گائیڈ میں شامل ہیں اور اپنا یونیفارم پہن کر اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہی تھیں. دیکھتے دیکھتے علی ایک دم کہنے لگا، باجی باجی مجھے بھی گرلز گائیڈ بننا ہے. یہ سنتے ہی باجی زور سے ہنس پڑی اور کہنے لگی، ارے میرے منّے سے بھائی، تم گرلز گائیڈ کیسے بن سکتے ہو؟ تم تو لڑکے ہو. ہاں، جس طرح لڑکیاں گرلز گائیڈ میں شامل ہو سکتی ہیں، اس طرح لڑکے بوائے اسکاؤٹس میں شامل ہو سکتے ہیں. دونوں اپنے اسکول کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایسی تربیت بھی لے سکتے ہیں جس سے وہ بہت سے بہادری کے کام کر سکیں، خاص طور پر اس وقت جب کوئی حادثہ ہوا ہو، ہنگامی حالت مثلاً جنگ، زلزلہ، سیلاب یا کوئی اور ناگہانی آفت پیش آ جائے. اس تربیت کے دوران لڑکوں اور لڑکیوں کو پاکیزہ زندگی گزارنے، اپنے اور دوسروں کے کام آنے، ہنگامی حالت سے نپٹنے اور ہر قسم کے مشکل حالات کا بہادری سے مقابلہ کرنا سکھایا جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے کاموں مثلاً سوئی دھاگے کے استعمال سے لے کر چیزوں کی مرمت کرنا، لکڑی سے چیزوں، رسوں کا پل، عارضی اسٹریچر بنانا تک سکھایا جاتا ہے. ابتدائی طبی امداد دینا بھی سکھایا جاتا ہے. ابتدائی طبی امداد کسے کہتے ہیں؟ علی نے حیرانی سے پوچھا. چوٹ لگنے، زخمی ہونے یا کسی اور تکلیف مطلب سانپ یا کسی کیڑے کے کاٹنے کی صورت میں فوری طور پر مریض کی مدد کرنے کو ابتدائی طبی امداد کہتے ہیں. ابو نے جواب دیا، جو علی اور باجی کی باتیں سن کر وہاں آ گئے تھے. ابو نے اٹھ کر کتابوں کی الماری سے کتاب نکالی. اس کتاب کا نام تھا اسکاؤٹ تحریک. باجی اور علی نے حیرانی سے پوچھا، آپ کے پاس یہ کتاب کہاں سے آئی؟ ابو نے بتایا کہ وہ بھی اپنے اسکول کے زمانے میں اسکاؤٹ رہ چکے ہیں. علی نے کتاب کھول کر دیکھنا اور پڑھنا شروع کیا. بوائے اسکاؤٹ یہ نشان ہے، اور گرلز گائیڈ پاکستان. بوائے اسکاؤٹ 6 سال سے 11 سال، جونیئر گائیڈ 6 سے 11 سال، اسکاؤٹ 11 سے 17 سال اور گرل گائیڈ 11 سے 16 سال. روڈ اسکاؤٹ 17 سے 25 سال اور سینئر گائیڈ 16 سے 21 سال. اوہ ابو، میں تو شاہین اسکاؤٹ بن سکتا ہوں، علی نے خوش ہو کر کہا. ہاں ہاں کیوں نہیں، دیکھو آگے کیا لکھا ہے. اسکاؤٹ تحریک کے بانی لارڈ بیڈن پاؤل تھے. بیٹا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ تحریک کے بانی کون تھے؟ لارڈ بیڈن پاؤل تھے. وہ برطانیہ کے فوجی تھے. انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ لڑکے اور لڑکیوں کی ابتدائی تعلیم کے دوران لکھائی پڑھائی کے ساتھ کچھ ایسے کام اور ہنر سیکھیں جن سے ان کی اپنی اور ارد گرد رہنے والے لوگوں کی زندگیاں بہتر ہو سکیں. انہوں نے کتاب لکھی جس میں تربیت کا مکمل پروگرام تھا. اس پروگرام کو آزمانے کے لیے انہوں نے کیمپ لگایا اور اس پروگرام پر عمل کرنا شروع کیا، جیسا کہ کیمپ میں رہنا، بہت کم اشیاء کے ساتھ گزارا کرنا اور خود سادہ کھانے بنا لینا وغیرہ. یہ پروگرام بہت کامیاب رہا. والدین بھی بہت مطمئن ہوئے. انہوں نے اپنے بچوں میں خود اعتمادی اور دوسروں کے کام آنے کا جذبہ بڑھتے ہوئے دیکھا. رفتہ رفتہ اس پروگرام کی شہرت بڑھی اور دنیا کے بہت سے ملکوں نے اسے اپنا لیا. اب یہ تحریک پوری دنیا میں موجود ہے. اسٹوڈنٹس، یہ آج کی بیٹا آپ لوگوں کی ریڈنگ ہے. اس کے ساتھ آج ہم ایک ایکٹیویٹی سیکھیں گے. آج منگل 20 اپریل 2021 ہے. آج آپ لوگ توڑ جوڑ اور الفاظ معنی کے بارے میں جانیں گے. توڑ جوڑ کیا ہوتی ہے کہ پہلے لفظوں کو توڑا جاتا ہے، انہیں علیحدہ کر کے ان کے حروف کو، الفاظ کو حروف میں بدل کر پھر انہیں اکٹھا کر کے لکھا جاتا ہے. جیسے کہ ہمارے پاس ایک لفظ ہے تربیت. اب یہاں ہم دیکھیں گے تے، رے، بے، یہ تے، یہ کیا لفظ بنتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس لفظ سے کیا بنے گا؟ وہ ہے تربیت. اور تربیت کا جو معنی ہے وہ ہے تعلیم. تربیت کا معنی ہے تعلیم. اس کے بعد دوسرا لفظ ہے، آپ نے خود اس کو جوڑ توڑ کرنی ہے، جیسے کہ آپ سن رہے ہیں، اس کو بناتے ہیں ہم ابھی. سین، واؤ، الف، نون، ہے. کیا بن سکتا ہے یہ؟ سوانح، سوانح. ٹھیک ہے، تو یہ بنتا ہے بیٹا حالات. سوانح کا مطلب ہوتا ہے حالات. یہ وہی الفاظ ہیں جو ہم ابھی بک ریڈنگ میں پڑھ رہے تھے، جو شاید تھوڑے سے مشکل تھے، یہ شاید تھوڑے بڑے تھے لفظ، تو ہم اس کو تھوڑا سا شارٹ کر کے جان رہے ہیں. ہے، یہ، الف، تے. ہے، یہ، الف، تے کا مطلب ہے حیات. حیات کا مطلب ہوتا ہے زندگی. سوانح، حیات، حالات زندگی. اس کے بعد بیٹا ہمارے پاس لفظ ہے چے، الف، کاف، واؤ، چے، واؤ، بے، نون، دال. تو یہ بہت بڑا لفظ ہے، تو ہم پہلے اس کو شارٹ کہتے ہیں چاکو چوبند. چاکو چوبند کا مطلب ہوتا ہے چست و توانا.
اس کے بعد لفظ ہے نون الف گاف ہے الف نون یہ الف مدہ فے تے، یہ بنتا ہے ناگہانی آفت۔ آپ لوگوں نے ابھی پہلے میں نے آپ کو 3 یا 4 جو لفظ ایسے بتائے ہیں جو بالکل چھوٹے چھوٹے لفظ تھے، لیکن اب یہ بڑے لفظ آئے ہیں۔ آپ نے جب ان کو لکھنا ہے نا، اگر آپ کو لکھنا نہیں آ رہا ہے تو آپ نے سوچنا ہے، بولنا ہے ناگہانی آفت۔ تو ناگہانی آفت کی آپ نے پہلے توڑ جوڑ کرنی ہے کہ نون کیا ہے، ناگہانی ہے تو پہلے ساؤنڈ، پہلی آواز کون سا لفظ دے رہا ہے؟ نون۔ اس کے بعد ناگہانی، نا مطلب نون الف، پھر گاف ہے گہا الف گہا نون چھوٹی ہے نی، ناگہانی الف مدہ فے تے آفت۔ آپ لوگوں نے اس طرح جوڑنا ہے۔ اچانک آنے والی مشکل جو ہوتی ہے بیٹا وہ ناگہانی آفت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے ہے نون رے، یہ تو بہت چھوٹا لفظ ہے، بنائیں شاباش، سوچیں۔ ہنر، ہنر کیا چیز ہوتی ہے؟ خوبی یا اچھائی یا فن، کچھ سیکھنا۔ اس کے بعد ایک لفظ ہے، یہ ایک بہت بڑا لفظ تھا تو ہم نے اس کو چھوٹا کر کے لکھا ہے، تو اب ہم اس کو جانتے ہیں اس طرح بھی۔ الف بے تے دال الف حمزہ چھوٹی ہے، یہ کیا بنتا ہے؟ ابتدائی، ابتدائی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے توئیں بے چھوٹی ہے تبی۔ اس کے بعد ہے الف میم دال الف دال امداد، ابتدائی طبی امداد، زخمیوں یا بیماروں کی فوری مدد۔ تو بیٹا یہاں آج آپ لوگوں نے سیکھا ہے توڑ جوڑ اور الفاظ معنی۔ یہ صرف آپ کی ایکٹیویٹی تھی، آپ کو سکھانے کے لیے کیا گیا ہے۔ آپ نے کوشش کیا کرنی ہے کہ جب آپ کوئی رف کام کریں یا ویسے آپ کو اگر کوئی لفظ نہیں لکھنا آ رہا تو پہلے اس کو توڑ کر پھر اس کو جوڑ کے لکھیں، تاکہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے اور آپ ایک اچھے سے لفظ بنانا سیکھ بھی جائیں۔ اسی کے ساتھ بیٹا آج کا جو ہمارا گھر کا کام ہے وہ ہے بوائے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کے الفاظ معنی کاپیوں پر لکھیں۔ آپ نے ان کے الفاظ معنی جو بک پر دیے گئے ہیں وہ الفاظ معنی آپ نے کاپیوں پر لکھنے ہیں، نیٹ لکھنے ہیں، 1 فنگر ڈسٹینس کے ساتھ خوبصورت ہونے چاہیے بالکل آپ کے۔ اور جو آپ لوگ انڈیکس لکھیں گے وہ آپ کا عنوان ہوگا کہ بوائے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ الفاظ معنی۔ اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے اردو کا کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے تو بیٹا آپ لوگ میسج کر دیجیے گا، اس کی میں تصویر بھی آپ کو بھیج دیتی ہوں تاکہ آپ کو دیکھنے میں آسان نہیں ہو۔ پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ وہ شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر آف یور سیلف۔